ہم جس مخلوقات کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں جن کی مدد سے یہ اپنی ہیئت بدل سکتے ہیں اور دوسری مخلوقات کی شکل میں آ سکتے ہیں، جن میں انسان بھی شامل ہے اور جانور بھی شامل ہے۔ اور کچھ جانور جن کی شکل میں عموماً یہ مخلوقات آیا کرتی ہیں، ان میں بلی، بھیڑیا، کتا، سانپ اور چھپکلی جیسے جانور شامل ہیں۔ آج کی ہماری کہانی کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک علاقے میں بہت بڑی حویلی ہوا کرتی تھی۔ حویلی کے سربراہ ایک اللہ والے نیک آدمی تھے۔ سارے علاقے کے لوگ انہیں عزت سے حاجی صاحب پکارا کرتے تھے۔ ان کی حویلی میں بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ زنان خانے کی نوکرانیاں الگ ہوا کرتی تھیں اور مردانے میں الگ نوکر ہوتے تھے۔ اسی لحاظ سے گھر کے کام بھی بڑے پیمانے پر کیے جاتے تھے۔ جیسے باورچی خانے کے کام کے لیے نوکرانیاں منہ اندھیرے لگ جایا کرتی تھیں اور مختلف نوکرانیاں مختلف کام کرتی تھیں۔ کوئی برتن دھوتی تھی، کوئی سبزی کاٹتی تھی، کوئی گیہوں پیستی تھی تو کوئی روٹی ڈالا کرتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے، حویلی میں دعوت کا اہتمام کیا جا رہا تھا اور سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نوکرانی کو کبابوں کا گوشت پیسنے کا کام ملا۔ چونکہ دعوت تھی اور گوشت زیادہ تھا تو وہ اسے لے کر صحن میں بیٹھ گئی اور سل بٹے پر قیمہ پیسنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک وہاں پر سفید رنگ کا غیر معمولی جسامت کا ایک بلہ آ گیا۔ پہلے تو نوکرانی نے اسے ہوش ہوش کر کے بھگایا، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر گوشت پر حملے کرتا رہا۔ اس ساری پریشانی سے جھنجلا کر نوکرانی نے اسے ڈرانے کے لیے بٹا اس کی طرف اچھالا تو وہ اس کے سر پہ جا لگا اور اس کا سر پھٹ گیا اور وہ حویلی کے پچھلے حصے میں بھاگ گیا۔ نوکرانی نے اس بات کو ایک معمولی بات سمجھا اور زیادہ اہمیت نہ دی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ دن گزرا اور اسی طرح کچھ دن اور گزرے تو حویلی کے پچھلے حصے سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ لوگ اس اچانک افتاد سے گھبرا گئے تو حاجی صاحب، جو کہ بہت نیک اور اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے مخصوص وظائف اور عمل پڑھ کر معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ جو بلہ اس دن زخمی ہوا تھا وہ حویلی کے پچھلے حصے میں بسنے والے جنات کا شہزادہ تھا، اور اس دن وہ بہت زخمی ہو کر تھوڑی ہی دیر میں مر گیا تھا، اور اب وہ جنات اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ حاجی صاحب کے استفسار پر انہوں نے اس نوکرانی کو حویلی کے پچھلے حصے کے کمرے میں رات کو بند کر کے چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا۔ حاجی صاحب نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ان کے انکار کے بعد یہ واقعات اور زیادہ شدید ہو گئے اور اس حویلی میں رہنے والے تمام لوگوں کو وہ جنات پریشان کرنے لگے۔ آخرکار حاجی صاحب نے حالات سے مجبور ہو کر اس نوکرانی کو حوالے کرنے کا فیصلہ کیا کہ ایک ہی رات کی تو بات ہے، پھر انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ اس رات نوکرانی کو پچھلے حصے کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی اس کمرے سے تالی بجنے کی سی آوازیں آنے لگی اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہا۔
صبح جب حاجی صاحب کے نوکروں نے معاہدے کے مطابق جا کر کمرہ کھولا تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ وہ نوکرانی سر تک زمین میں دھسی ہوئی تھی اور سر کے صرف چند بال نظر آ رہے تھے۔ جیسے تیسے اس کو وہاں سے نکالا اور اس کی تدفین کی گئی۔ حاجی صاحب نے جب دوبارہ عمل پڑھا اور جنات سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون کے مطابق شہزادے کی موت کا بدلہ یہ تھا کہ جیسے اس عورت نے اس کے سر پر سل بٹا مارا تھا ویسے ہی پوری برادری کے جن اس کے سر پر ایک ایک تھپڑ مارتے رہے یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گئی۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی جانور کے ساتھ بے دردی سے پیش نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ چھپکلی ہو، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ بلی ہو یا اسی طرح کے دیگر جانور ہو۔ کیا پتا کون کس روپ میں ہمارے آس پاس موجود ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کی اچھی کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس کو اپنے جاننے والوں سے شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔